جو سامعین کرام، عزیز دوستوں، بزرگوں، پیارے بچوں، پردے میں رہ کر سننے والی میری اسلامی ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المعین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروف سے قبل اہل سنت و جماعت کے عظیم و قدیم قانون اور دستور کے مطابق ہم اور آپ سب مل کر اپنے پیارے آقا جناب پاک صاحب الاولاد احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس اور عالی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں اور جھوم کر کے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک اور مرتبہ جھوم کر درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور جی لگا کر درود پاک پڑھیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مت مرو مگر مسلمان ہو کر۔ یہ آیت کا نچوڑ اور آیت کا لب لباب اور آیت کا خلاصہ، آیت کا ترجمہ۔ اس کے ضمن میں چند باتیں اللہ کے برگزیدہ بندوں کی ہم جو ہے سیکھنے، سمجھنے اور سننے کی کوشش کریں گے۔ میرا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا تعالیٰ مجھے حق باتیں بتانے، آپ کو، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے ایک برگزیدہ بندے جو کتابوں کے اندر بڑا معروف نام ہے ان کا، دنیا اہل سنت ان کو بڑے نام سے جانتی ہے۔ میں نے کل گزشتہ اشارہ دیا تھا کہ غوث پاک رضی اللہ مولا عنہ کے والد بزرگوار حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی زندگی کی ایک دو باتیں میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ پتہ چلے کہ ہم جس غوث اعظم کی محفل کو مناتے ہیں وہ غوث اعظم کے آبا و اجداد کیسے تھے، اور پھر ان کے عمل میں اللہ کا خوف ان کی زندگی میں کیسا شامل حال تھا۔ پہلے سے میں آپ کو بتاؤں اور بیچ میں کوشش کروں گا وقت نے اگر ساتھ دیا تو مزید باتیں بھی بتاؤں گا۔ حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے پاک باز انسانوں میں جن کا نام شمار کیا جاتا تھا، بچپن سے ہی آپ کے اندر تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا ڈر، خدا کا خوف، لوگوں کے اوپر شفقت کرنا، لوگوں کو معاف کر دینا، درگزر والے معاملات، اور جس طریقے سے شریعت اور اسلام جو اعمال کرنے کا حکم دیتا ہے، جس طریقے سے ایک سچے مسلمان کو زندگی گزارنے کے حوالے سے اسلام تعلیم دیتا ہے، وہ ساری چیزیں غوث پاک کے والد بزرگوار کی زندگی کے اندر نظر آتی تھی۔ 20 یا 21 سال کی عمر، اب ان کا نام ابو صالح موسیٰ نام تھا۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ان کو کہا جاتا تھا۔ جنگی دوست کہنے میں بہت ساری وجوہات ہیں،
ایک وجہ علماء یہ بھی مورخ لکھتے ہیں کہ آپ ہمیشہ جہاد کیا کرتے تھے، جنگ کیا کرتے تھے، لوگوں سے نہیں بلکہ آپ اپنے آپ سے جنگ کیا کرتے تھے، اپنے نفس سے لڑائی کیا کرتے تھے، اور نفس یہ کہتا کہ موسیٰ تم کو یہ کھانا ہے تو اس سے انکار کر دیتے اپنے آپ سے کہ یہ نہیں کھاؤں گا، اور کئی دنوں تک آپ اس کھانے کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کچھ ٹھنڈا، کچھ میٹھا مشروب آپ کو پیش کیا گیا یا کوئی اچھی غذا آپ کو پیش کی گئی، آپ کے دل نے چاہا، اندر سے خواہش ہوئی کہ میں مشروب پیوں اور اچھی غذا کھاؤں، لیکن پھر خیال آیا کہ یہ نفس کی خواہش ہے، آپ نے اس کو مار دیا۔ پھر کیا کیا؟ اس خواہش کو مارا اور انکار کر دیا، 1 سال تک کھانا پینا بند۔ اب غور تو کریں، ہم رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، ایک دن میں ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ صرف صبح سے شام تک، شام میں ہماری حالت بدل جاتی ہے۔ یہاں تو 1 سال تک نہ کھانا نہ پینا، بالکل بند، اور اپنے آپ سے لڑائی کر رہے کہ نہیں، نفس کہے گا وہ کروں گا ہی نہیں۔ ہمیشہ نفس سے مجاہدہ کرتے، نفس سے لڑائی کرتے رہتے۔ وہ سے پاک کے والد ایک بزرگوار، 1 سال گزر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجا تو جاؤ ان کے پاس کھانا اور پینا کچھ لے کر کے جاؤ۔ حضرت خضر علیہ السلام آئے اور کہا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، آپ کو کھانا دے رہا ہوں۔ تب جا کے آپ نے کھانے کو تناول کیا اور کچھ جو مشروب تھا اس چیز کو پیا۔ اسی وجہ سے آپ کو جنگی دوست کہا جاتا تھا، ہمیشہ اپنے نفس کا مقابلہ کرتے رہتے، نفس سے جو ہے جہاد کرتے رہتے، اسی بنیاد پر آپ کو جنگی دوست کہا گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے دریا کے ندی کے کنارے ایک دن جا رہے تھے، 3-4 دن کا بھوکا انسان 3-4 دن سے نفس سے مسلسل مقابلہ کر رہا ہے، نفس سے جہاد کر رہا ہے، دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے یا ندی کے کنارے چل رہا ہے، ارادہ کر لیا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، انسان کھانا نہیں کھائے گا تو اس کے جسم کے اندر کمزوری آئے گی، کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی کم کھانے کی وجہ سے کمزوری آ جاتی ہے۔ یہی ہوا، قریب بے ہوش کے ہو گئے، 2-3 مرتبہ گر گئے راستے میں، کہا نہیں کھاؤں گا، اپنے آپ سے لڑائی کر نہیں کھاؤں گا۔ اب شریعت کا یہ حکم ہے، اب ایسی جگہ پہ تھے آپ کہ وہاں پہ کھانا بھی کچھ نہیں تھا، وہاں پہ کوئی ایسی چیزیں بھی نہیں تھی، کوئی جھاڑ بھی نہیں تھا کہ جھاڑ کا پھل توڑ کر کے اس کو کھا کر کے اپنے جو ہے اپنے جسم کے اندر طاقت پیدا کر سکتے، کوئی شے موجود نہیں تھی۔ اب ایسا جب وقت آ جائے نا، ایسا وقت کہ کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہے، کوئی چیز موجود، نہ پانی موجود ہے نہ کھانا موجود ہے، بھوک ایسی لگی ہے کہ اگر نہیں کھائے گا تو جان جائے گی۔ اس پوزیشن کو آپ میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، نہیں کھائے گا تو جان جائے گی، یا کچھ پیے گا نہیں تو بھی جان جائے گی۔ یہ جب خطرہ آ جائے نا، تب اگر کوئی حرام غذا مل جائے تو اتنا کھا لیا جائے جس سے جان بچ جائے۔ ایسے وقت میں شراب آ جائے کہ اگر نہیں پییں گے تو جان جائے گی، تو پینے کی اجازت ہے، لیکن اس وقت پر ورنہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ اپنے آپ سے لڑ رہے ہیں۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ندی کے کنارے چل رہے ہیں، کھانے پینے کو کوئی چیز نہیں مل رہی ہے، کھانے بہت بھوک لگی ہے، 1-2 مرتبہ گر بھی گئے۔ اچانک اس سمندر کا جو کنارہ تھا نا، پانی کی موجوں سے ایک لال کلر کا ایک سفرزن آپ کو نظر آیا، ایک سیب نظر آیا۔ دل نے خواہش کی چلو کھا لیتے جسم میں طاقت آ جائے۔ کیا ہوا؟ کہتے ہیں اس سے پہلے آپ چل رہے تھے، راستہ کافی دور نکل گئے تھے کہ قریب میں کسی کا کھجوروں کا باغ تھا، کھجور پہ نظر پڑی، ارادہ ہوا کہ چلو کھا لوں۔ پھر خیال آیا کہ موسیٰ کیا تم نہیں جانتے اسلام کا حکم نہیں پتا تم کو کہ بغیر اجازت کی کسی کی کوئی چیز کھائی نہیں جاتی؟ اگر تم نے آج کھا لیا، کھجور کھا لیا، پیٹ میں اتار لیا، مرنے کے بعد جب قیامت کا دن قائم ہوگا، اللہ تعالیٰ نے سب کے بیچ میں پوچھ لیا، اے موسیٰ کس کی اجازت سے تم نے اس پھل کو، کھجور کے پھل کو کھایا تھا؟ بتاؤ اس وقت تمہاری پوزیشن کیا ہوگی، تم پہ کیا گزرے گی؟ اپنے آپ سے لڑائی کی، کہا نہیں کھاؤں گا، چلے آگے، بہت دور گئے، 2-3 مرتبہ گر بھی گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے یہ پوزیشن ہو گئی، آپ کو سمندر کی موجوں سے ایک سیب آتا نظر آیا، آپ نے پھر رہا نہ گیا اور آپ نے اس کو کھایا، لیکن جیسے ہی اس کو کھانا تھا دل کے اندر خیال آیا، اے موسیٰ کیا کر دیا تم نے، کیا کر دیا؟ خدا کی نافرمانی، حالانکہ وہ کھانا جائز تھا، اجازت بھی تھی، لیکن اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ
خدا کی نافرمانی کر رہے ہو تم نے اتنا بڑا گناہ کر لیا, اتنا بڑا جرم کر لیا. حالانکہ وہ جرم بھی نہیں تھا, وہ گناہ بھی نہیں تھا, وہ تو سمندر کے موجوں کے ذریعے سے سیب آیا تھا, کھا لیا. لیکن پھر بھی اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں موسیٰ تم کو پتا یہ کہاں سے آیا ہے, اس کا مالک کون ہے؟ اے موسیٰ تم جانتے ہو, تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے, لیکن سنو اے موسیٰ, یہ کسی کے جو ہے باغ کا پھل ہوگا, یہ دریا میں گرا ہوگا, موجوں کے ذریعے سے, پانی کے ذریعے سے تم تک پہنچا, تم نے کھا لیا. کیا اس مالک, باغ کے مالک کی تم نے اجازت دی؟ حضرت ابو صالح موسیٰ روئے, گر گرائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے لگے. اے مولا مجھ سے یہ خطا ہو گئی, مجھ سے یہ گناہ ہو گیا, اب کیا کرے؟ اپنے آپ میں رو رہے, اللہ سے معافی مانگ رہے. فوراً اندر سے آواز آئی, اے موسیٰ سن, معافی سے نہیں ہوگی. سوچا کیا کیسے ہوگی معافی؟ کہا کہ کسی کا حق مارا ہے. کیا کیا ہے؟ کسی کا حق مارا ہے. جب تک اس بندے کا جس کا حق مارا ہے اس کو اس کے پاس جا کے معافی نہ مانگی جائے, جب تک اس کے پاس تلافی نہ کی جائے اور معاف نہ کرے, تب تک خدا بھی معاف نہیں کرے گا. یہ شریعت کا قانون ہے. موسیٰ تم کو یہ کرنا پڑے گا. اب انہوں نے دیکھا کہ یہ سیب کا جو پھل ہے یہ اس طرف سے آیا ہے, ان کو جانا اس طرف تھا. اپنے سفر کو وہیں پہ ختم کیا اور کہا کہ دیکھتا ہوں, جا رہا ہوں, الٹی دشا میں چلے. سیب کس طرف سے آیا ہے؟ چلتے گئے, بہت دور نکل گئے. ایک چیز نظر آئی, ایک درخت, ایک باغ نظر آیا جس کے اندر ایک درخت تھا, اور وہ درخت کی ڈالیں جو تھی وہ سمندر کے پانی کی طرف جھول رہی تھی. آپ کو نظر آ گیا کہ ہو سکتا ہے یہ اسی درخت سے گرا ہو کہیں سے وہاں نظر آئے اور سمندر کے پانی میں گیا اور پانی کے موجوں کے ذریعے سے یہ مجھ تک پہنچا. کسی سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ اس باغ کا مالک کون ہے, کہاں ملے گا؟ کہا کہ دور جاؤ, اندر مل جائے گا. جب باغ کے اندر گئے, جا کر کے دیکھا تو ایک ضعیف العمر شخص, ایک بڑی عمر کے شخص تھے, ایک ایسے بزرگ تھے جو لکڑی کی ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. ان کو دیکھا, دیکھ کر کے وہ بزرگ کھڑے ہوئے. کتابوں میں لکھا ہے ابو صالح موسیٰ ان کے پاس گئے, کہا کہ ایک مہربانی کرو گے, ایک احسان کرو گے, مجھے معاف کر دے. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ میرے سے ایک خطا ہو گئی, مجھ سے ایک گناہ ہو گیا. کہا کون سا گناہ؟ کہا تمہارے باغ کا پھل میں نے کھا لیا. کیا کہا انہوں نے؟ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے کہا کہ تمہارے باغ کا پھل میں نے کھا لیا. کہا کہ میں رات کو بھی پہرا دیتا ہوں, دن میں بھی پہرا دیتا ہوں, اور ہمہ وقت باغ کے ارد گرد میری نظر رہتی ہے, کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ میرے باغ میں آ جائے. تم کہتے ہیں کہ پھل کھا لیا, یہ ہو نہیں سکتا. کہا کہ ساری داستان بتا دی کہ تمہارا جو آخر میں باغ کا جو کنارہ ہے اس کے آخر والے جو درخت ہے ان میں سے کچھ درختوں کی ڈالیں سمندر کی طرف جھولتی ہے. ہوا ایسا کہ کوئی پھل آیا ہوگا اور سمندر کے پانی میں گر گیا, اور میں دور تھا, وہاں مجھ تک پہنچ گیا اور میں نے کھا لیا. باغ کا مالک حیرت میں ہے, افسوس میں ہے کہ یہ کیسا انسان ہے, ایسا مسلمان بھی ہے. اور مین بات تو یہ کہ وہ جوان ہے, جوانی کی عمر کے اندر اللہ کا اتنا خوف کہ باغ کے مالک کا بھی پتہ لگایا, اور ساتھ ہی ساتھ ایک گناہ کی معافی مانگنے کے لیے اتنی دور سے مجھ تک پہنچ گیا. وہ باغ کے مالک تھے نا, جن کا نام حضرت عبداللہ سعید, جس کے بارے میں کل تذکرہ کیا تھا میں نے, وہ تھے. وہ دیکھ کے پہچان گئے اور یہ کہا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے, اگرچہ جوان ہے لیکن اس جوان کے پیشانی کے اندر, اس کے چہرے کے اندر اللہ کا نور چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے. بہت ہی حسین و جمیل تھے, بہت ہی خوبصورت تھے. کہا کہ یہ کوئی عام نہیں ہے, بہت ہی خاص انسان ہو سکتا ہے یہ. کہا کہ پھر انہوں نے اپنا ارادہ بدلا, کہا کہ معافی سے نہیں ملے گی. کہا پھر کیا قیمت لوگے, کیا کروں میں, تم جو کہو گے میں کروں گا, معاف کر دو بس میری خطا کو, میں نے تمہارے باپ کا پھل کھا لیا. کہا کہ معافی سے نہیں ملے گی, تم کو ایک کام کرنا پڑے گا, میرے باپ کی نوکری کرنی پڑے گی. وہ کہتے ہیں کہ زندگی بھر تمہاری غلامی کرنے کے لیے میں تیار ہوں, بس میرے ایک گناہ کی معافی کر دو. ایسے ہوتے اللہ والے, ایسے ہوتے خدا کے برگزیدہ بندے, اور ایسے ہوتے اللہ کے ولی. کہتے ہیں کہ بس مجھے معاف کر دو, میں زندگی بھر تمہارے یہاں کی غلامی کرنے کو تیار ہوں, زندگی بھر تمہارے باپ کی نوکری کرنے کو تیار ہوں. کہا کہ زندگی نہیں, یہاں پر 10 سال تم نوکری کرو, 10 سال تک. کیا ہوا ہے, صرف ایک پھل کھایا ہے, اور درخت کے پاس جا کے توڑ کے نہیں,
درخت سے گرا ہوگا, پانی میں جھولتا جھولتا پہنچ گیا ان کے پاس اور کھا لیا, اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن پھر بھی دیکھو, کہتے ہیں نا تقویٰ, پرہیزگاری, اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر, کہ خدا تبارک و تعالیٰ کا ایسا خوف ہے کہ باغ کے مالک کو تلاش کیا, سیب جہاں سے گر رہے تھے وہ جگہ تلاش کی, اس تک پہنچ گئے, بس وہ معاف کر دے, بس وہ معاف کر دے. ہوا ایسا کہ 10 سال کی نوکری, ایسا ہوا کہ جب انہوں نے کہا کہ مجھے معاف کر دے, میں زندگی بھر نوکری کرنے کو تیار ہوں, انہوں نے کہا 10 سال تک نوکری کرو, غلامی کرو, پھر کچھ سوچوں گا معافی کے بارے میں. انہوں نے کیا کہا, 10 سال تک نوکری کرو, پھر کچھ سوچوں گا جو ہے معافی کے بارے میں. اگر ہمارے پاس کوئی آئے تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم اگر کوئی گناہ کر بیٹھے, کوئی خطا کر بیٹھے, کسی کے پاس جائیں کہ بھائی معاف کر دے, اور کوئی کہے کہ ایک دن رک جا یہاں, تو کہیں گے کہ ایک تو معافی مانگ رہا ہوں, الٹا ہمارے اوپر چڑھ بیٹھ رہا ہے. ہم مطلب اسے الفاظ اپنی زبان سے نکالیں گے. لیکن وہ اللہ والے تھے, کہتے ہیں ہاں 10 سال نوکری کرو, 1 سال 2 سال 10 سال تک مسلسل باغ کی رکھوالی کرتے رہے, باغ کا خیال کرتے رہے. 10 سال مکمل ہو گئے, پھر حاضر ہوئے, کہا کہ 2 سال اور نکالو, پھر کچھ سوچیں گے, اور 2 سال نکالے. 12 سال تک انہوں نے وہاں پر اللہ کی بندگی کی, اللہ کی عبادت کی, اور 12 سال تک عبداللہ سومئی جو باغ کے مالک تھے, وہ اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں کہ صبح کیسے گزرتی ہے, شام کیسے نکلتی ہے, دن کیسا نکلتا ہے, روزوں میں دن نکلتا ہے, رات میں اللہ کی بندگی کرتے, نوافل کرتے, باغ کے چکر بھی لگاتے, اور کئی سارے منع جو ہے مظاہر اپنی آنکھوں سے کیے, بہت ساری چیزیں دیکھی. تب نظر نے پرکھا کہ جس بندے کی تلاش میں تھا, کون کہتے ہیں, باغ کے مالک حضرت عبداللہ سومئی کہتے ہیں کہ جس بندے کی تلاش میں تھا, اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو میرے پاس بھیج دیا, اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو میرے پاس بھیج دیا ہے. 12 سال مکمل ہو گئے, پھر حاضر ہوئے, مکمل 12 سال کے بعد پھر حاضر ہوئے. کہتے ہیں کہ اب معاف کر دے, کہا کہ نہیں, اب بھی کچھ شرط ہے. ٹھیک ہے, بتائیے کیا شرط ہے؟ باغ کے مالک کہتے ہیں کہ شرط میری یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھ سے اندھی ہے, پیر سے لنگڑی ہے, اس کے ہاتھ سے وہ ٹوٹی ہے, اور کہتے ہیں کانوں سے بہری ہے, اس کے اندر بولنے کی طاقت نہیں, سننے کی طاقت نہیں, چلنے پھرنے کی طاقت, وہ ساری چیزوں سے معذور ہے. میری اس بچی سے تم کو شادی کرنی پڑے گی. بہت غور تو کرو, کتنی شرطیں لگائی جا رہی ہے ایک سیب کی معافی کروانے کے لیے. کہا کہ ایسی بچی سے جو معذور ہے تو اس سے تم کو شادی کرنی پڑے گی. کہا کہ پھر تو معاف کر دو گا, کہا پھر معاف کر دوں گا. کہا ٹھیک ہے, مجھے منظور ہے, رشتہ منظور کر لیا. کیا کیا, رشتہ منظور کر لیا. اور پھر ہوا ایسا کہ جب رشتہ ہو گیا, نکاح کا جو مقرر وقت تھا وہ ہو گیا. کیسا نکاح ہوا ہوگا بتاؤ, 2 لوگوں کے بیچ میں, 4 لوگوں کے بیچ میں, زیادہ سے زیادہ گھر کے افراد ہو گئے, اتنے میں نکاح ہو گیا. ہم اور آپ ایسے نکاح کرتے ہیں نہیں. ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی مہنگی چیز ہے نا تو وہ نکاح ہو چکی ہے. آج سب سے زیادہ مہنگی جو شے ہو چکی ہے وہ نکاح ہو چکی ہے. ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگان دین جس گوشت پاک کا ہم نام لیتے ہیں, جن کے نام کے نیازیں کھاتے ہیں, جن سے محبت کرتے ہیں, جن سے پیار کرتے ہیں, ان کی تو پوزیشن یہ ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا چند لوگوں کے بیچ میں. ہاں, نہ کھانا پینا, کوئی چیزیں نہیں ہوتی. آج ہم نے اس نکاح کو کتنا جو ہے مہنگا بنا دیا ہے, کتنا جو ہے قیمتی بنا دیا ہے میرے پیارے. کہ آج بہت سارے غریبوں کے گھر ہے کہ جن گھروں کے اندر بچیاں جوان ہو رہی ہیں, وہ غریب یہ سوچ رہا ہے کہ میں کیسے کروں اس معاشرے کے اندر شادی, کیسے اخراجات کا جو ہے مقابلہ کروں, اخراجات کیسے نکالوں, دہیج کے پیسے کہاں سے نکالوں. پھر ہوتا ایسا ہے کہ غریب ہوتا ہے, ادھر سے 10,000 ادھر سے 20,000 اس طرح جمع کر کے دہیج وغیرہ خریدتا ہے, پھر شادی کا ایام مکمل کرتا ہے, اپنی بیٹی کو یا بیٹے کو جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے شادی کرواتا ہے. پھر وہی بندہ زندگی بھر ان پیسوں کو ادا کرنے میں, قرضے کو پورا کرنے میں اپنی زندگی گزارتا ہوا نظر آتا ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ انہوں نے جو شادیاں کی, ہمارے اسلاف نے, پتہ نہیں چلتا تھا, شادی ہو جاتی تھی. نکاح اتنا سستا تھا, آج ہمارے معاشرے کے اندر اتنا ہم نے مہنگا کر دیا. اور مہنگا کرنے میں ہمارے اوپر کوئی امریکہ کا جو ہے ہاتھ نہیں ہے, یا کسی انگریز ملکوں کا ہاتھ نہیں ہے. اس چیز کو مہنگا کرنے میں ہمارا اپنا ہاتھ ہے, کیونکہ ہم نے دین کا علم حاصل نہیں کیا, ہم دین سے دور رہے, ہم نہ تعلیم حاصل خود کی, نہ اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کروائی. نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم ایسے معاشرے سے گزر رہے ہیں کہ نماز پڑھنا ہمیں کم ثواب لگتا ہے, اگربتی درگاہ پہ جلانا زیادہ ثواب لگتا ہے. یہ ہمارے نظروں میں آ چکا ہے. میرے کوشش کرے دینی ماحول بنانے کی,
حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا نکاح ہو گیا. جس بچی کے بارے میں کہا گیا تھا, حضرت عبداللہ سومئی نے کہا کہ ایسی بچی تم کو نکاح کرنا پڑے گا تو تمہاری خطا معاف کر دوں گا. کہا ٹھیک ہے, نکاح کرنے کے لیے تیار ہو. انہوں نے کیا کیا, نکاح ہو گیا. جب شب زفاف کی جو رات آئی, حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کمرے کے اندر داخل ہوئے. کیا دیکھا ہے, کمرے میں گئے تو دروازہ کھٹکھٹایا, سلام کیا. انہوں نے کہا تھا کہ بول نہیں سکتی, زبان سے بول نہیں سکتی, کانوں سے بہری ہے, آنکھوں سے اندھی ہے. دروازہ کھولا, جواب بھی دیا. اب ہوا ایسا کہ غوث پاک کے والد ابو صالح موسیٰ جنگی دوست گھبرا کر فوراً باہر آ گئے. آ کر کے سیدھے ان کے پاس آئے, باغ کے والد کے پاس. کہا کہ تم مجھے کون سی خطا میں ابھارنے جا رہے ہو, کیا ظلم کر رہے ہو مجھ پہ, کیا بات ہے؟ کہا کہ نہیں, تم نے جو بتائی تھی باتیں, جو چیزیں کہی تھی وہ کچھ نہیں ہے. تم نے کہا تھا میری بیٹی ہے, لنگڑی ہے, اس کے ہاتھ نہیں ہے, وہ کانوں سے سن نہیں سکتی, وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی, کچھ نہیں ہے, وہاں تو سب موجود ہے. حضرت عبداللہ سومئی خوش ہوئے, مسکراتے ہوئے فرمانے لگے کہ تم نے سنا تھا جو بھی وہ سچ تھا, میں نے جو کہا تھا وہ بھی سچ تھا. کہا کیسے؟ کہا کہ میری بیٹی بہری ہے, لیکن ان کانوں سے نہیں, ایسی بہری ہے کہ میری بیٹی نے زندگی میں کبھی کوئی غلط بات, غلط گانا یا غلط چیز کو نہیں سنا, ایسی بہری ہے. میری بیٹی اندھی ہے آنکھوں سے, وہ ایسی اندھی ہے کہ میری بیٹی نے اپنی آنکھوں سے کبھی بھی زندگی میں کوئی غلط منظر کو نہیں دیکھا, ایسی اندھی ہے. وہ پیر اس کی سلامت نہیں, وہ پیروں سے لنگڑی ہے, وہ اس طریقے سے کہ میری بیٹی زندگی میں کبھی بھی اپنے پیروں کے بل پر جو ہے گناہ کی جگہ پہ گئی نہیں ہے, ایسی لنگڑی ہے. کہنے کا مطلب یہ کہتے ہیں میری بیٹی ایسی پارسا ہے, ایسی طاہرہ ہے, ایسی طیبہ ہے کہ کبھی دنیاوی خیال نہیں آیا, ہمیشہ خیال کرتی ہے تو اپنی آخرت کو یاد کرتی ہے اور اپنے اللہ و رسول کو یاد کیا کرتی ہے. تم نے جو دیکھا ہے وہی میری بیٹی ہے. چنانچہ نکاح ہونے کے بعد والی زندگی مکمل ہوئی. حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بھی خوش ہوئے, اپنی عبادتوں میں اپنا وقت گزار رہے ہیں, اپنے طریقے سے زندگیاں گزار رہے ہیں. ادھر باپ بھی نیک, ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اللہ کے برگزیدہ بندے, تقویٰ کے حساب سے, عمل کے حساب سے راتیں ان کی جو ہے نوافل میں گزر رہی ہے, دن ان کے روزوں میں گزر رہے ہیں, اور لوگوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ جو طریقہ اسلام ہے اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. ماں بھی معمولی نہیں تھی, کیسی طیبہ طاہرہ تھی جن کے سینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے 17 پارے محفوظ کر دیے تھے. قرآن کریم کے 17 پارے کی حافظہ تھی غوث پاک کی والدہ حضرت فاطمہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں کہ جب بھی گھر کے کام کاج انجام دیتی ان کا یہ معمول تھا, ان کا اصول تھا, ان کے طریقے کے اندر یہ چیز شامل تھی. کہتے ہیں کہ کام کرتی جاتی اور اللہ کا کلام پڑھتی جاتی, کام کرتی جاتی, جھاڑو دیتی جاتی, اللہ کا کلام پڑھتی جاتی, ذکر اللہ کرتی جاتی, اللہ کے رسول پہ درود پڑھتی ہے. یہی شب و روز ان کا یہی معمول. اور پردے کی ایسی پابند کہ غریب کے لوگوں کے بھی نظروں کے سامنے نہیں آئی ایسے خاتون. اب بتاؤ, ادھر ماں طاہرہ, ماں نمازی, ماں نیکوکار, ادھر باپ مجاہد, باپ جو ہے نیکوکار, باپ نمازی, اتنے بڑے دین کے مبلغ. جب ایسے گھر میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو پھر دنیا اس کو غوث اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے, دنیا اسے شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے یاد کرتی ہے. اس جگہ سے ہٹ کر کے میں نے چونکہ آیت کریمہ پڑھی نا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, خدا کے خوف کے بارے میں آپ کو بتاؤں. آج اگر ہمارے معاشرے میں کئی ہم جوانوں کو دیکھتے ہیں کہ غلط روش کی جو ہے راستہ اختیار کر لیتے ہیں, پھر کوئی کہتا ہے کہ نمازوں کی طرف آؤ, دین کی طرف آؤ, تو یہ کہہ کر ٹھکرا دیتے ہیں کہ یار زندگی بھر تو گناہ کی, زندگی بھر گناہ کی, اب نمازیں پڑھ کے جو ہے کیسے ہمارا وقت گزرے گا, ہم نمازی بن جائیں گے تو کیا ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ میرے پیارے میں آپ کو بتاؤں, اللہ کے برگزیدہ بندوں کی بڑی فہرست ہے, بڑے بے شمار اللہ والے آئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, ایک جوان جن کا کام کیا تھا, جن کی نوکری تھی پولیس کی, ایک جوان جن کی نوکری تھی پولیس کی, اب اس کا کام کیا تھا, بس جس طریقے سے لگایا گیا تھا ڈیوٹی پہ, ڈیوٹی کیا کرتے, رات ہوتی گھر پہ آنے کے بعد پہلے نشہ کرتے, بعد میں سویا کرتے تھے. روزانہ کا معمول ہو گیا, عادت میں لگ گئی, ایک بات گر گئی, کچھ بھی ہوتا پہلے یہ نشہ کرتے, بعد میں سویا کرتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے, تھے مسلمان,
مسلمان تھے لیکن عملی حساب سے بالکل کمزور تھے. اب ہوا ایسا کہ ان کی شادی ہوئی, 2 سال ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچی عطا کی. وہ بچی بھی قریب 2 سال کی تھی. 2 سال ہونے کو آئے اور وہ بچی کا انتقال ہو گیا. دل کے اوپر درد ہوا, بچی گھر سے چلی گئی, بچی کا صدمہ ہوا ایسا. ایک دن اسی عالم کے اندر اپنی ڈیوٹی سے آئے اور آ کر کے نشے میں لت پت پڑے ہوئے تھے. اچانک آنکھ لگی اور خواب آیا. خواب کے اندر یہ جوان دیکھتا ہے کہ قیامت کا دن قائم ہے, قیامت کا منظر قائم ہے اور لوگ نفسا نفسی کی پوزیشن میں ہیں. یہ دیکھتا ہے کہ میرے اوپر بھی ایک عذاب کا ایک سانپ مسلط کر دیا جا رہا ہے. ایک ایسا سانپ ہے جو مجھے ڈسنے کے لیے میرے قریب آ رہا ہے. اور جہنم کا سانپ دنیا کے سانپ جیسا نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ جہنم کا سانپ دنیا کے جیسے اونٹ ہوتے ہیں نا, ایسا جہنم کا اس سے بھی بڑا سانپ ہوتا ہے. یہ جہنم کا سانپ بہت ہی بھینکر, میں آپ کو اس کی شکل نہیں بتا سکتا ورنہ آنکھ سے آنسو نکل جائیں گے. جہنمی جو لوگ ہوں گے نا, جہنمی کتابوں میں لکھا ہے کہ جہنم کی آگ کے بارے میں کہتے ہیں کہ سوئی کی نوک کے برابر بھی جہنم کی آگ کا ایک تنکا دنیا کے اندر ڈال دیا جائے تو ساری دنیا جل کر کے راکھ ہو جائے. یہ جہنم کی آگ کی سوئی کی نوک کے برابر کی آگ کی یہ طاقتیں پوری دنیا کو جلا دیں. بتاؤ کہ جو معمولی سا گنہگار ہوگا نا, اس کو جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی. یہ گنہگار جو معمولی سا ہوگا, ظاہر سی بات ہے, ہم تو ایک چھوٹا سا مچھر ڈنک مار لیتا ہے یا ایک معمولی سی بیڑی کے اوپر ہمارا ہاتھ لگ جاتا ہے تو کتنا درد ہمیں ہوتا ہے, کتنی تکلیف ہوتی ہے. وہ جہنم جس سے ہمیشہ میرے آقا نے پناہ مانگی, اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی, اللہ ہمیں جہنم سے بچا, دوزخ سے جو حفاظت کے اللہ کے رسول دعائیں کرتے رہے, تمام انبیاء دعا کرتے رہے, تمام صحابہ ہمارے تمام بزرگان دین اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے. وہ جہنم جس سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہے, وہ جہنم اتنا بھینکر. کہتے ہیں کہ جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ہماری جو یہ شکلیں نا, ایسی شکلیں نہیں ہوگی, وہاں شکلیں بدلتی جائیں گی, شکل تبدیل ہو جائے گی. ہمارے جسم کے اندر چھوٹی اجزاء میں چھوٹی جز ایک ہے دانت, جس کو ہم کہتے ہیں. ایک جہنمی انسان جس کا ایک دانت, جو حج کے لیے گئے ہیں یا عمرہ کے لیے گئے ہیں, جنہوں نے مکہ و مدینہ کی حاضری لگائی, ان کو پتہ ہے احد کا پہاڑ کتنا بڑا ہے. آقا فرماتے ہیں کہ جہنمی جو شخص ہوگا, جہنمی شخص کا ایک دانت احد کے پہاڑ سے بھی بڑا ہوگا. اور تو بڑے میرے پیارے, کیا پوزیشن ہوگی, قریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر, اور اتنا بڑا وہ پہاڑ ہے. جہنمی کا ایک دانت اتنا بڑا ہوگا تو اس کا جسم کتنا بڑا ہوگا. اب آگ میں جلنا ہے, جہنم کی آگ میں حالت کیا ہوگی. ہمارے اسلاف خوف کیا کرتے ہیں. حضرت جن کے بارے میں جس کا تذکرہ آپ کو پڑھ کر کے سنا رہا تھا, وہ جنہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک جہنمی سانپ ان کے پیچھے آ رہا ہے, جہنم کا سانپ آ رہا ہے, وہ بھاگ رہے ہیں. بھاگتے بھاگتے دور گئے, ایک نورانی شکل والے کو دیکھا, کہا کہ وہ اللہ کے نیک بندے, میری حفاظت کریے, مجھے ڈنک مارنے کے لیے, مجھے ڈسنے کے لیے آ رہا ہے. وہ نورانی شکل والے نے کہا کہ میرے اندر طاقت نہیں, میرے اندر اتنی قوت نہیں کہ تمہاری حفاظت کروں, آگے جاؤ, کوئی راستہ نکل سکتا ہے, امید ہے. وہ آگے بڑھتے گئے, ایک کھڈا نظر آیا جس کے اندر آگ جل رہی تھی. سوچا کہ آگ میں کود جاؤں گا تو جل کر کے راکھ ہو جاؤں گا. سانپ اگر ڈس لے گا تو کئی سالوں تک اس کا ڈنک جو ہے, اس کا درد مجھے محسوس کرنا پڑے گا, درد کو سہنا پڑے گا. آگ میں کودنے کی کوشش کر رہے تھے. پھر ایک طرف انہوں نے دیکھا کہ کچھ محلات ہیں, کچھ پردے لگے ہوئے ہیں اور پردوں کے پیچھے کچھ محلات ہیں. کسی نے کہا کہ اس طرف جاؤ, آواز آئی اس طرف جاؤ, اس طرف گئے. اب جا کر کے دیکھا پردے میں سے کسی نے ہاتھ ڈال کر کے ان کو کھینچا تو کیا دیکھا کہ بہت ساری چھوٹے چھوٹے بچے, بہت سارے چھوٹے چھوٹے حسین نورانی چہروں والے خوبصورت بچے موجود ہیں. اور کوئی سونے کے جھولے پہ جھول رہا ہے, کوئی چاندی کے جھولے پہ جھول رہا ہے. سب سے پوچھا گیا, بچوں سے پوچھا اس جوان نے خواب کے عالم کے اندر کہ بتاؤ تم ہو کون اور یہ انعام کیسے ملا. ان بچوں نے جواب دیا, بچوں نے کہا کہ ہم وہ بچے ہیں جو بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر گئے تھے دنیا میں, ہم وہ لوگ ہیں. اس بندے کے دل کے اندر خیال آیا کہ میری بھی بچی تھی, 2 سال پہلے انتقال ہو گئی, انتقال کر گئی تھی 2 سال کی عمر سے پہلے. اب یہ سوچ رہے تھے, اچانک کسی نے کہا کہ دیکھو وہ تمہاری بچی رہی, اس کی بیٹی حسین و جمیل تھی, سونے کے جھولے کے اوپر جھول رہی تھی. وہ وہاں سے اٹھ کر کے دوڑ کر کے اپنے باپ کے پاس آئی, کہتی ابا
کب تک گناہ بھری زندگی گزارتے رہو گے؟ کب تک خدا کو ناراض کرتے رہو گے؟ اب آج وقت ہے، آج سمے ہے تمہارے پاس، آج ٹائم ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاؤ اور سچی توبہ کرو۔ جو بندہ سچی توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ معاف کر کے اسے ایسا پاکیزہ کر دیتا ہے جیسا آج ہی وہ اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے بڑے مقامات ہوتے ہیں، اس کو بڑے درجے دیے جاتے ہیں۔ وہ بچی کہہ رہی ہے، بات سن رہا ہے، اب اچانک آنکھ کھل گئی۔ جب سویا تھا تب تو شراب پی کر کے سویا تھا، نشہ کر کے سویا تھا، اب اٹھا تو جسم تھرتھرا رہا ہے، جسم کانپ رہا ہے، سوچ رہا ہے یار میں کیا کر رہا ہوں؟ اگرچہ میں پولیس مین ہوں لیکن میں ایسی خطا اپنے رب کو ناراض کر رہا ہوں جس رب نے پیدا کیا۔ یہ دنیا تو کیا ہے، 50 سال 60 سال 100 سال، اس سے زیادہ زندگی نہیں ہے، کب تک اس کو ناراض کرتا رہوں گا؟ اپنے دل ہی دل میں توبہ کی، اپنے زمانے کے کسی برگزیدہ بندے کے پاس حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، بیعت کی اور توبہ کی، کہا کہ آج کے بعد کبھی اس ناپاک چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ توبہ کی اور پھر اللہ کی بندگی میں لگ گئے۔ سنو 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 سنو، جس کا تذکرہ میں آپ کو پڑھ کر کے سنا رہا ہوں وہ کوئی اور نہیں، میں اور آپ جس کو حضرت خواجہ مالک ابن دینار کے نام سے یاد کرتے ہیں وہی حضرت مالک ابن دینار کے ساتھ ہے۔ یہ وہ شخص جو جوانی میں ایسے گناہ کی طرف تھے لیکن اللہ نے توبہ کی توفیق دی، خدا کے خوف سے لرزے، تھر تھرائے اور سچی توبہ کر لی، اللہ کے قریب ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کئی اولیاء کا تاجدار بنا دیا۔ یہ ایسے اللہ والے آئے ہیں، آج ہمیں بھی ان کی زندگیوں سے درس حاصل کرنا چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے اور ہمیشہ اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں جھکائے ہوئے رکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ خدا کا خوف دل میں بسائے رکھنا یہ ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ جس غوث پاک کا تذکرہ کرتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے اللہ کے خوف سے اتنے ڈرتے اتنے ڈرتے اتنے ڈرتے، کعبہ شریف میں جب حاضری ہوتی تب اتنا روتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ مدینہ شریف غوث اعظم گئے حج کے موقع پہ یا عمرہ کے موقع کے اوپر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری لگانے کے لیے گئے، 1 سے 2 سیکنڈ رہے، سلام کیا، فوراً چل دیے۔ کسی نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی تم اتنے بڑے وقت کے ولی جس کو اللہ نے سلطان الاولیاء بنایا، ولیوں کا تاجدار بنایا، اور تم حاضری لگا کے فوراً آگے نکل گئے، سمجھ میں نہیں آیا؟ تو غوث پاک فرماتے کیا کہتے ہیں کہ میں گناہگار، خود کو کہتے میں خطا کار، اور یہ دربار حضور کے دربار کے بارے میں، یہ دربار اتنا بڑا دربار، تمام نبیوں کا سلطان یہاں سویا ہے، ارے میرا منہ اس قابل نہیں کہ ان کی بارگاہ میں آ کر کے کھڑا رہوں۔ یہ اتنے اللہ سے ڈرتے تھے، اتنا خوف رکھتے تھے۔ آج میں اور آپ ہے، صبح فجر ہمیں نصیب نہیں ہوتی، بے درک گھومتے ہیں، ہاں ظہر اثر مغرب عشاء نصیب نہیں ہوتی ہمیں، اور بے درک گھومتے، کھاتے پیتے عیش کرتے نہیں۔ میرے پیارے، اللہ کی نیک بندوں کی زندگیوں سے درس سبق، اور یہ سبق لے کر کے اٹھو، درس لے کر کے اٹھو، جتنا ہو سکے گا ہم اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، اللہ کا کلام اللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور جتنا ہوگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر درود پڑھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، میں نے جو باتیں بتائی مجھے، آپ کو، ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مولا کی بارگاہ میں یہ بھی دعا ہے، اگر کوئی غلطی ہو گئی، جملہ نکل گیا ہو، مولا تعالیٰ میرے غلط جملے کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ مصطفیٰ جانے رحمت پیلا سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پیلا سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پیلا بز میں ہدایت پیلا سلام، ایک میرا رحمت
پیلا وہ سلام شمع بز میں ہدایت پیلا وہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا شفیعنا یوم الجزاء۔ بیٹھ جائیں۔ آج کی محفل ہمارے حاجی جناب یونس بھائی اللہ رکھا بیلم کی طرف سے رکھی گئی تھی۔ ان کے دادا اور ان کے خاندان کے جتنے بھی مرحومین گئے اللہ کی بارگاہ میں اس لیے رکھی گئی تھی ان کی سال ثواب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سبوں کو اپنے مرحومین کی بھی سال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وبارك وسلم الفاتحة۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدارين اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکل الکش ہے مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، یا الہی قادری کر قادری رب قادری جو میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، یا الہی سب اٹھا لے درد مندوں کے تو بہت غوث العظم پیر و مرشد رہنما کے واسطے، یا الہی قادری کر قادری رب قادری جو میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، الہی دکھا دے ہم سبوں کو وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، یا الہی ہمیں بھائی مہان دنیا سے اٹھا میرے مولا حضرت غوث الورا کے واسطے، میرے مولا حضرت خواجہ پیا کے واسطے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، یا اللہ تبارک و تعالی جو محفل سجائی گئی، جو بھی نعت منقبت حمد صلاۃ السلام کل شریف جو بھی درس و بیان ہوا، پڑھنے سننے سنانے میں اگر کوئی لفظ سے عمل مانن خطا ہوئی ہو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، اس کا ثواب سب سے پہلے تیری بارگاہ میں نظر کرتے قبول فرما لے، تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچاتے قبول فرما لے، ان کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام کی روح تک پہنچاتے قبول فرما لے، تمام صحابہ کرام کی روحوں تک پہنچاتے قبول فرما لے، تمام تابعین تبع تابعین کی روحوں تک پہنچاتے قبول فرما لے، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مسلمان آئے ہیں آنے والے ہیں جو بھی دنیا میں موجود
موجود ہے یا اللہ تمام مسلمانوں کے ارواحوں تک پہنچا دے قبول فرما لے مولا تبارک و تعالی اس محفل پاک کا ثواب بالخصوص پیر پیرا میرا شاہی دلا حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ مولا ان کی بارگاہ میں پہنچا دے قبول فرما لے مولا تعالی جنہوں نے آج کی اس محفل کا اہتمام کیا یا اللہ ان کے خاندان کے جتنے بھی مرحومین دنیا سے ایمان کے ساتھ گئے ان سبوں کے ارواحوں تک پہنچا دے قبول فرما لے ہم تمام کے مرحومین کے ارواحوں تک پہنچا دے قبول فرما لے مولا تعالی اس محفل پاک کے صدقے توسل سے ہم سبوں کو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ عطا فرما ہمارے سجدوں میں لذت عطا فرما چاشنی عطا فرما اخلاص عطا فرما للہیت عطا فرما تیرا قرب عطا فرما تیرے محبوب سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما عالم اسلام کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرما عالم اسلام کے مسلمانوں کے عقیدوں کی حفاظت فرما بالخصوص مولا تعالی ہمارے فلسطین مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرما ہمارے برما میں جو مسلمان ہیں مولا تعالی دنیا بھر میں جہاں جہاں تیرے نام لیوا موجود ہے مولا تعالی ان تمام مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما اہل ہند کے مسلمانوں کے غیب سے مدد فرما یا اللہ تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ توسل سے صحیح معنی میں ہمیں مسلک اہل سنت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دین و سنیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما تجھے فرض کرتے نہیں لگتی بات ہم تجھ سے مایوس امیدوار گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا مجھے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله